الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ ناظرین آپ سب لوگ بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ کئی بار ہمارے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ شریعت میں صرف زنا کی سزا اتنی سخت کیوں رکھی گئی؟ یہاں جب قرآن مجید کی طرف رجوع کیا تو معلوم ہوا کہ جہاں صرف اللہ کے حق کا معاملہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نرمی کا رویہ اختیار کرتے ہیں، اور جہاں اللہ رب العزت کا حق بندے کے حق سے جا ملتا ہے تو اللہ رب العزت سختی کا معاملہ اختیار کرتے ہیں۔ دو افراد کے زنا کے متاثرین دو فرد، دو خاندان، دو قومیں، دو گروہ یا دو قبیلے نہیں بلکہ پوری امت اس میں شامل ہے۔ زنا کی سزا یوں ہی اپنی شدت میں بڑھ کر ہے کہ یہ چھپ کر نہیں بلکہ کھلم کھلا سریعام مجمع میں دینی پڑتی ہے، اور ہر پتھر جسم پر ایک زخم بنا لے گا جب تک جان نہ نکل جائے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ جیسے اس گناہ کے عمل میں اس کے جسم کے ہر ٹیشو اس نے لطف اٹھایا ہو، تو اب موت بھی لمحہ لمحہ اور پل پل اذیت کے ساتھ آئے گی۔ یعنی زانی جب تک اپنے خون میں غسل نہ کر لے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ مگر کیا اللہ پاک اتنے بے انصاف ہے کہ ایک گناہ کی اتنی بڑی سزا رکھ دی مگر اس سے بچنے کا کوئی ترکیب یا طریقہ ہی نہیں سکھایا؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اپنے نبی علیہ السلام کے واسطے سے قرآن اور حدیث کے ذریعے اس گناہ سے بچنے کے لیے پورا پلان پیش کیا ہے۔ احکامات کی پوری لسٹ ہے۔ آئیے ان سب کا جائزہ لیتے ہیں۔ پہلا حکم استئذان یعنی اجازت کا طلب کرنا۔ نمبر 2، کسی کے گھر یا کمرے میں بلا اجازت داخل نہ ہونا۔ نمبر 3، بھائی بہن کے، باپ بیٹی کے، ماں بیٹے کے کمرے میں جانے سے پہلے اجازت کا طلب کریں۔ شریعت اس طرح ہمیں سکھا رہی ہے، اور آج اس حکم پر عمل نہ کرنے سے محرم رشتوں میں بھی خرابی بہت زیادہ پائی جا رہی ہے۔ گھر میں 2 حصے رکھے گئے ہیں۔ نمبر 1، پرائیویٹ روم یعنی ذاتی روم۔ نمبر 2، کمن روم یعنی عام پرائیویٹ کمروں میں محرم اجازت لے کر جائے اور اجنبی بالکل داخل نہ ہو تاکہ ایک دوسرے کو نامناسب حالت میں نہ دیکھ لیں۔ ڈرائنگ روم وغیرہ میں مرد ہی مرد کو اٹینڈ کریں، عورتیں بالکل مت جائیں، کزن ہو یا سسرالی رشتہ دار ہوں۔ مگر المیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کزن کھلم کھلا مل کر کمروں میں جاتے ہیں، چھیڑخانی ہو رہی ہوتی ہے، ہنسی مذاق اور آؤٹنگ چل رہی ہوتی ہے، اور اسی دوران شیطان اپنا وار پھینک دیتا ہے۔ عورتیں یاد رکھیں کہ مرد زبردست اور عورت زبردست ہوتی ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی عورت پاک رہنا چاہے اور مرد اس کو پاک نہ رکھے؟ دوسرا حکم، نظر کی حفاظت، نظروں کو نیچا رکھیں اور اپنی حیا کی حفاظت کریں۔ یہ حکم مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے۔ عورتوں کی شادی بیاہ اور مردوں کی بازاروں میں اکثر نظر بہکتی ہے۔ کوئی مہمان آئے تو عورتیں جھانکا تاکی میں لگ جاتی ہیں، باپ بھائیوں کے دوستوں سے ہنس کر ملتی ہیں، اور جبکہ شریعت تو دیکھنے تک سے منع کرتی ہے۔ مردوں اور عورتوں کی یہ عادت شادی بیاہ میں کھل کر سامنے آتی ہے جب یہ بے حیائی اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ 2 اندھے اگر سامنے بیٹھے ہیں تو ان کو معلوم کیسے ہوگا کہ کتنی عمر کا ہے؟ مگر شریعت ایک بینا اور اندھے کو بھی آمنے سامنے بیٹھنے سے منع کرتی ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ثابت ہے۔ عورتوں مردوں کو کئی بار مجبوری میں بات کرنی بھی پڑتی ہے، جیسے بازار وغیرہ میں، تب شریعت چہرے پر نظر ڈالنے سے منع کرتی ہے۔ صرف پردہ کرنا مسئلے کا حل نہیں بلکہ نظر بھی جھکانی پڑتی ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نظر سوچ کے اندر تصویر لے جاتی ہے، یہ تصویر خواہش میں بدل جاتی ہے، اور پھر یہی خواہش بے حیائی کا راستہ دکھاتی ہے۔ اگلا حکم ہے بیوہ اور مطلقہ کا نکاح۔ ان کے نکاح کا مقصد معاشرے کو پاک رکھنا ہے، کیونکہ بیوہ یا مطلقہ ازدواجی زندگی کے دور سے گزر چکی ہوتی ہے، اور ان کے نکاح میں تاخیر یا انکار معاشرے کا بگاڑ کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ حکم اس مرد کے لیے بھی ہے جس کی بیوی مر جائے یا وہ طلاق دے دے۔ یاد رکھیں، شادی پر اصرار وہی مرد کرتا ہے جو پاک صاف رہنا پسند کرتا ہے، ورنہ معاشرہ بھرا ہوا ہے ایسے غلیظ لوگوں سے جو شادی کو بوجھ سمجھتے ہیں، کیونکہ انہیں اس بوجھ کو گلے میں ڈالنے بنا بھی سب کچھ مل رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ ایک سے خواہش پوری نہیں ہوتی تو دوسرا نکاح کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو، اور اس میں اجازت لینا بھی ضروری نہیں ہے۔ ہاں، بیوی کے حقوق پورے کرنا فرض ہے، مگر کیا کرے، آج کے اخلاقی طور پر دیوالیہ معاشرے کا یہ ہے کہ جو گرل فرینڈ تو 10 برداشت کر لیتا ہے مگر بیوی 1 سے زائد نہیں۔ اسی طرح بیوہ یا مطلقہ کی شادی یہ ایسے بے شرم تبصرے اور اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ خدا کی پناہ نکاح میں تاخیر نہ کی جائے۔ ہم گھروں میں کیبل لگوا کر، کھلی آزادی دے کر، ایجوکیشن میں پڑھا کر اپنے بچوں سے رابعہ بصری اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بننے کی توقع تو کرتے ہیں، تو ہم احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ 2 جوان لڑکا لڑکی جب اسکول کالج میں یونیورسٹی کے آزاد اور روشن خیال ماحول میں پڑھیں گے تو ان کو تعلق بنانے سے کون روکے گا؟
جب گھروں میں دینی تربیت نہ ہو اور مائیں اسٹار پلس کے ڈراموں اور واٹس ایپ اور فیس بک اور کپڑوں کی ڈیزائننگ فیشن میں مگن رہتی ہیں، اولاد کی سرگرمیوں اور ان کی صحبت سے ناواقف ہوں، تو جیسی خبریں آئے دن اخبارات کی زینت بنتی ہیں وہ بعید نہیں ہیں۔ مگر ہمیں تو یہ سکھایا جاتا ہے کہ جب نظروں میں حیا ہو تو پردے کی ضرورت نہیں۔ اس کا تو یہ مطلب بھی بنتا ہے کہ جب نظروں میں حیا ہو تو پھر کپڑوں کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ اللہ کا اپنے محبوب کی امت پہ خاص احسان ہے کہ اس نے ہمیں پچھلی قوموں کے تمام گناہ دیکھ کر بھی ہمیں غرق نہیں کیا، ورنہ یعنی بنی اسرائیل کے لوگ تو بندر بھی بنائے گئے ہیں اور خنزیر بھی۔ توبہ کے دروازے بند نہیں اور نہ ہی رب کی رحمت مدھم ہو گئی ہے۔ جب اللہ کی محبت اور ایمان کی روشنی دل میں آ جاتی ہے تو یہ نور اعلیٰ نور ہے۔ اب ایسے دل میں بے حیائی داخل نہیں ہو سکتی۔ ایمان کا نور لینا ہے تو صدی کریں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو ایمان کا نور لینا ہے تو عہد کریں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو ایمان کیسے ملا۔ قرآن مجید اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت صحابہ کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اور دیندار نیک صالح لوگوں کی صحبت اختیار کریں، سچی توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اختیار کریں، تو انشاءاللہ دلوں کی بے چینی سجدوں کے سرور میں بدل جائے گی۔ اور آج میڈیا اور معاشرہ ہمارے ایمان، دین اور آخرت کی کامیابی کو بڑی تیزی سے نگلتا جا رہا ہے۔ آج ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اس رب العزت کے غلام ہیں یا اپنے نفس کے۔ اگر آخرت کی فلاح چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی غلامی میں پناہ لے لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سمجھنے کی اور اس پر کم حق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔